السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں تقدیس اور آج کا ٹاپک ہے کہ کنٹینر میں اکثر کنٹینرز پلانٹس کے اندر فنگس بہت جلدی لگ جاتی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہمیں کیا چیزیں یوز کرنی چاہیے اور گارڈننگ کے لیے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے کنٹینر گارڈننگ کے لیے۔ فرسٹ آپ کے پاس گلو ہونے چاہیے، کیونکہ اکثر کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، کوئی کیڑا کاٹ سکتا ہے، یا پھر جس طرح آپ روزز کے اندر کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جو اس کے کانٹے لگ سکتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فنگس آئی بھی ہوتی ہے پلانٹ میں، وہ آپ کی اسکن کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری یہ چیز، جو بھی آپ ٹول استعمال کریں، جیسے میں گوڈی کے لیے یہ والا ٹول بہت استعمال کرتی ہوں، اس کے اوپر سارے نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ مجھے کتنے انچ کا اس کے اوپر ڈگ کرنا ہے، تو اس حساب سے میں اتنا ہی اس کو ڈگ کرتی ہوں، دیکھ لیں آپ۔ اور اس کو میں ہر وقت سینٹیلائز کر کے رکھتی ہوں۔ اور یہ میرے پاس جو ہے یہ بوتل کسی اور کی، لیکن یہ میڈیسن جو ہے یہ اکثر آپ کو پائن سوئل کے نام سے مارکیٹ میں ملے گا۔ جب آپ اپنے گھر کے لیے پائن سوئل، جس سے آپ پوچا وغیرہ لگاتے ہیں، موپنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ لیکوڈ جو یوز کرتے ہیں، اس سے میں یہ سارے جو ٹولز ہوتے ہیں گارڈننگ کے، جس میں نائفز بھی ہیں، کٹرز بھی ہیں، میں جب بھی کوئی کٹنگ کے لیے کر رہی ہوں، کٹنگ کے لیے بھی اگر میں نائفز یا سیزرز یوز کرتی ہوں تو اس کے اوپر بھی پہلے میں یہ سینٹیلائز کرتی ہوں، یا ٹیشو کے اوپر یہ اس طرح سے اس کا اسپرے کر کے تو اس کو اچھی طرح صاف کر لیتی ہوں پورے چیزوں کو، تاکہ کسی ایک پلانٹ کی بیماری دوسرے پلانٹ کو نہ لگے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ فنگس کیوں لگتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پرانی سوئل یوز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے پرانی پچھلے سال کی مٹی ہے، اس کو ہم نے اسی طرح ریفریش نہیں کرتے اور اس کے اندر ہم نئی پلانٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ چیز غلط ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ سوئل یوز کریں، اگر آپ کے پاس پچھلے سال کی کوئی بھی سوئل موجود ہے تو ہمیشہ اس کو کڑکتی دھوپ میں اچھی طرح اس کو سکھائیں، مٹی کو کسی چیز کے اوپر پھیلا دیں اور مٹی کو اچھی طرح سکھا دیں، تاکہ اس کے اندر سے جو بھی نمی ہے، جو بھی پچھلے سال کی جو آپ کی بیچ میں جڑیں موجود ہیں یا گیلی اس کی لیوز ہیں، گیلے تنے ہیں، وہ تاکہ بالکل وہ سوکھ جائیں اور اس کے اندر سے اس کو الگ کر دیں، مٹی کو بالکل مکمل سکھا دیں۔ پھر اس کے اندر آپ جو ہیں آپ نے اس کے اندر پلانٹنگ کرنی ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے پلانٹ کے اوپر وائٹ فنگس ہی آتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ٹرن ہو جاتی ہے براؤن ڈسٹ میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کنٹینر میں سے پانی آپ کا صحیح نکل نہیں رہا ہوتا، ڈرین آؤٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جڑیں، اگر آپ کا پلانٹ بہت زیادہ بڑا ہو گیا تو اس کی جڑیں اس کے گملے کے اندر پوری بکھر چکی ہیں، پھیل چکی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی کو باہر نکلنے نہیں دے رہا اور اس کو بلاک کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جب پانی اکٹھا ہو رہا ہے تو اس کے اندر فنگس، وہ والی فنگس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک ایسی فنگس ہوتی ہے جو پتوں کے اوپر جو بالکل زمین کے ساتھ، جیسے مٹی کے ساتھ اگر لیف پڑا تو وہ رنگ سی گرے کلر کی آ جاتی ہے، کوئی اس طرح سے بھی۔ تو یہ فنگس اسی وجہ سے لگتی ہیں کہ آپ نے کچھ غلط بیچ میں ٹول استعمال کیا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا ٹول یا کوئی ایسی چیز بیچ میں پڑ گئی جس کے اندر جراثیم تھا، اس کی وجہ سے یہ چیزیں، فنگس اکثر انہی چیزوں کی وجہ سے لگتی ہے، جراثیم کی وجہ سے۔ آپ نے کوئی گندا ٹول استعمال کر لیا، کسی اور پلانٹ کسی جگہ پہ پڑا ہوا تھا تو آپ نے اس کے اندر کر لیا، یا کسی ایسے پلانٹ کی چیز یوز کر لی ہے جو پہلے بہت سینسٹیو تھا اور آپ نے ادھر یوز کر لیا، تو یہ سب وجوہات ہیں فنگس لگنے کی۔ لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت ایزی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ اوپر کی سطحوں پہ فنگس آ گئی ہے تو آپ اس کا اچھا خاصا 3 انچ سے زیادہ آپ حصہ لے لیں اور اس کو آپ نکال لیں، اس مٹی کو آپ ادھر سے نکال دیں اچھی طرح، اور جو پلانٹ آپ کے
उस फंगस वाले एरिया में लगा हुआ है उसकी आप कटिंग कर लें, जड़ों से मत निकालें। अगर आपकी जड़ों के अंदर जड़ें नहीं गली तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जड़ों से हेल्दी है, नीचे से तना उसका हेल्दी है, जड़ें उसकी अच्छी हेल्दी हैं, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा उसकी कटिंग कर लें और उसके अंदर उसकी जो मट्टी है उसको अच्छी तरह 4 इंच के करीब उसको निकालें। और इसी तरह के जैसे मैंने आपको टूल बताया है, इसको अच्छी तरह आप जो है एंटी बैक्टीरियल जिस दवाइयों से आप जो है इसको क्लीन कर लें ताकि मसला ना हो, वो आप उसे अच्छी तरह डिग करें। डिग करने के बाद अच्छी हेल्दी सॉइल जो है वो आप बीच में डालें, ऐसी सॉइल जो बिल्कुल खुश्क हो, क्योंकि ज़्यादा पानी अंदर मट्टी के अगर आपके पहले से पड़ा हुआ है, ताकि वो खुश्क मट्टी जो है वो नमी को ऑब्ज़र्व कर लें। अब उस बीमारी का इलाज ये है कि आप के घर में होगा मीठा सोडा लें, वो आप ऐसा खुश्क डाल दें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पानी इसमें है मौजूद और नमी की वजह से इस तरह हो रहा है, तो आप उसको मीठे सोडे को अच्छी तरह से एक मुट्ठी ले लें भर के, उसके ऊपर अच्छा खासा आप उसको फैला दें। फैला के उसको हल्का हल्का इसकी मट्टी में आप उसको इस स्पैचुला की वजह से मिक्स कर दें। दूसरी चीज़ मैं हर दफ़ा आप लोगों को बताती हूँ कि नीम ऑयल बहुत अच्छा है। ये प्योर फॉर्म है नीम ऑयल की। तो ये आपका एक ना सिर्फ ये आपके प्लांट्स को कीड़ों से बचाएगा, ये फंगीसाइड भी होता है। इसके अंदर ऑलरेडी सोप भी मिक्स होता है। और अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आपके पास जो बर्तनों वाला सोप है जिससे आप बर्तन वॉश करते हैं, कोई या फिर कोई ऐसा सोप जिसके अंदर कोई किसी किस्म का ब्लीच शामिल ना हो। मैं तो अक्सर यही यूज़ करती हूँ, बर्तनों का डिटर्जेंट जो सोप होता है बर्तन धोने वाला, क्योंकि मेरे उसके अंदर ब्लीच शामिल नहीं होती। अच्छी तरह एक गिलास पानी के अंदर मैं अच्छी तरह वो सोप डालती हूँ, उसको मिक्स करके तो मट्टी के ऊपर, पौधों के ऊपर, प्लांट का जो तना है उसके पत्ते हैं उसको मैं अच्छी तरह उसे वॉश करती हूँ। और 2-3 दफ़ा डेली मैं इसी तरह करती हूँ, जिसकी वजह से फंगस जो भी जिस किस्म की भी लगी हो उसके अंदर वो कमी आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फंगस 1-2 प्लांट में कभी किसी ज़माने में लगी हुई थी, तो मैंने इसका यही टोटका किया था और वो कामयाब भी हुआ था। तो ये एक चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आप लोगों के साथ हाज़िर होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।